اللہ حکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جن کا کوئی بھی شریک نہیں ہے کسی بھی قسم کی عبادت میں، وہ عبادت روحانی ہے، جسمانی ہے، مالی ہے، لا شریک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، حی القیوم ہے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی رحمت کا محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر۔ رحمت مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک خطوط کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد، یعنی قریش کے ساتھ صلح ہونے کے بعد، جو دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھے، سرداروں کو خط لکھے، اسلام کی دعوت پیش کی، 4 خطوط پر ہم نے گزشتہ اور اس سے پیوستہ جمعہ میں بات کی تھی۔ آج بھی ذہن یہی تھا، لیکن اتفاق ایسا کہ اسی مہینے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ایک معاملہ ایسا آیا کہ جس پر گفتگو کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ خطوط کے حوالے سے پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ہر انسان کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے، اس کے احسانات ایسے ہیں کہ میں اس کا بدلہ نہیں دے پایا، اللہ ہی اس کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ اور یہ اول المسلمین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی شخصیت، ان کا خوبصورت کردار اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں ہے، کوئی سفر ایسا نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر موجود نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی سفر، یہاں تک کہ اسلام یا نبوت کے اعلان سے پہلے بھی، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق، ایک دوستی، ایک محبت بھرا رشتہ اعلان نبوت سے پہلے بھی قائم تھا۔ اور انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب نے مجھ سے نبوت اور رسالت کی دلیل مانگی، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی پوچھنے کے جو سب سے پہلے مسلمان ہوا تو وہ ابو بکر تھا۔ ابو بکر انہیں کیوں کہا جاتا تھا؟ نام تو ان کا عبداللہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ انہیں ابو بکر کیوں کہا جاتا تھا؟ ابو بکر کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اپنے ماں باپ کی پہلی اولاد تھی اور پہلی اولاد کو بکر کہا جاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ اسلام کی پہلی کمائی تھی، پہلا پھل تھا جو شجر اسلام پہ لگا، اس وجہ سے انہیں ابو بکر کہا جاتا تھا۔ ان کی کنیت صدیق بھی ہے اور ان کا ایک لقب عتیق بھی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے کہا تھا انت عتیق اللہ من النار۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد کیا جانے والا۔ تو آقا نے فرمایا ابو بکر تو وہ ہے جسے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، اس لیے انہیں عتیق اللہ یا عتیق بھی کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عمر مبارک کا فرق 2.25 سال چھوٹے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 2.25 سال عمر مبارک کم تھی، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ زندگی دونوں کی ایک جتنی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 سال اور ابو بکر کی عمر بھی 63 سال ہے۔ سب سے پہلے دور جاہلیت میں بھی کبھی جھوٹ نہیں آیا ان کی زبان پر، کاروبار بھی کرتے تھے، تجارت تھی، کپڑے کا کاروبار تھا، جھوٹ نہیں زبان پہ۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی تھی، سفر پہ بھی نکلتے، مال خریدنے جانا ہے تب بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فارغ ہوتے تو مجلس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگتی۔ کہتے میں نے ساری زندگی کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکا، اسلام سے پہلے بھی کسی بت کے آگے میں نہیں جھکا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا اقرار کر لیا، پھر اپنی زندگی کو وقف کر دیا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے۔ یہ نہیں سوچا کہ میری زندگی بن گئی باقی کسی کی بنے نہ بنے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، بلکہ ایک ایک دوست، جتنے بھی ان کے حلقہ احباب میں ان کے دوست تھے، ان کو دین کی دعوت دینے لگے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابی 10 مبشرہ میں سے ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ سیدنا عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ اسی طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان سب کو دعوت دے رہے ہیں، جتنے جتنے ان کے پاس لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی اسلام لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور 10 مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان میں سے 6 حضرت ابو بکر کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان پر ظلم دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بلال کو خریدتا اور آزاد کر دیتا۔ امیہ کے ظلم سے اس کی جان چھوٹ جاتی۔ یہ بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں پہنچی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گئے امیہ کے پاس، کیا چاہیے؟ بلال خریدنا چاہتا ہوں، غلام کے بدلے غلام لے لو۔ اس نے کہا نہیں، غلام کے بدلے غلام نہیں، پیسے بھی ساتھ دو۔ کہا منہ مانگے پیسے بھی لے لو، غلام بھی لے لو، بلال مجھ کو دے دو۔ بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اور کہا بلال آج سے تو اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں آزاد کر دیا۔ ایک دن ان کے خاندان کے لوگ کافر بھی سارے ان کے پیچھے پڑے کہ تم کیوں اسلام قبول کر چکے ہو، کیوں دعوت دین دیتے ہو؟ مجبوراً حضرت ابو بکر کو مکہ چھوڑ کے ہجرت کرنے کے لیے نکلنا پڑا۔ آگے سے ایک کافر سردار آ رہا تھا، یہ جا رہے تھے، یہ مکے سے جا رہے تھے، وہ مکے میں آ رہا تھا۔ ملاقات ہو گئی، ابو بکر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ سامان، یہ کدھر کا سفر؟ کہا ابن ابی دغنا، تیرے ساتھی مجھے مکے میں میرے دین پر عمل نہیں کرنے دیتے ہیں، اس لیے میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس جگہ پر جہاں میں اپنے دین پر عمل کر سکوں۔ ابن ابی دغنا نے کہا ابو بکر تجھ میں اتنی خوبیاں ہیں
کہ تیرے جیسے باکمال بندے کو شہروں سے نکالا نہیں جا سکتا، تو میرے ساتھ چل، میں دیکھتا ہوں کون تجھ کو روکتا ہے۔ ابن ابی دغنہ نے پھر وہ 4 خوبیاں بیان کی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی، جو سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی تھی کہ ابو بکر تو بندہ ایسا ہے جو اپنی کمائی غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ابو بکر تو سچ بولنے والا ہے۔ ابو بکر جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے تو ان کو کما کر کے دیتا ہے، اور جب کبھی حق کی بات ہوتی ہے تو حق والے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، قوم قبیلہ نہیں دیکھتا۔ یہی خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں خدیجہ الکبریٰ نے بیان کی تھی۔ تو اگر ہم بات کو سمجھیں تو دوستی کا رنگ نظر آتا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی تھی ابو بکر کی، اس دوستی کا رنگ ابو بکر کی شخصیت پر نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر انسان ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کر کے دوست بنایا کرو، دیکھ لیا کرو، چیک کر لیا کرو کہ اس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہوں، میرے دین کا نقصان تو نہیں ہوگا، میری اخلاق کا نقصان تو نہیں ہوگا، میرے کردار پہ کوئی دھبا تو نہیں لگے گا جس سے میں دوستی لگا رہا ہوں، کیونکہ یہ انسان کا اپنا انتخاب ہوتا ہے دوستی کا۔ رشتہ داری اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے اور دوستی انسان کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، تو دوست سوچ سمجھ کر بنانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر بہت سارا رنگ غالب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما کر کے اپنی کمائی غریبوں میں تقسیم کر دیتے تو ابو بکر بھی ایسا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سچ نکلتا تھا تو ابو بکر بھی کوشش کرتے تھے سچ ہی بولے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کسی بھی قوم قبیلے کا بندہ ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو ابو بکر بھی کھڑے ہوتے تھے۔ یہ دوستی کا رنگ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا ان پر تھا۔ ابن ابی دغنہ انہیں واپس لے آیا، مکے میں واپس لے آیا کہ نہیں یار تجھے نہیں جانا چاہیے۔ آ کر کے اس نے اعلان کیا بیت اللہ میں کہ میں ابو بکر کو لے کے آیا ہوں، خبردار کسی نے اس کی طرف دیکھا بھی تو۔ قریش خاموش ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا ایک ہماری شرط ہے، ایک شرط ہے ہماری۔ کس بات؟ ابو بکر کو کہو کہ پھر بیت اللہ میں قرآن نہ پڑھے۔ یہ قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے سننے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ابو بکر والے دین کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اسلام کو قبول نہ کر لے۔ اسے کو اپنے گھر میں پڑھے، جیسے مرضی کرے، لیکن بیت اللہ میں آ کے نہیں پڑھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے بیت اللہ کے بعد مکہ مکرمہ میں دوسری مسجد کی پھر بنیاد رکھی، اپنے گھر کے صحن میں چھوٹی سی مسجد بنائی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے صحن میں چھوٹی سی مسجد بنائی جسے مسجد البیت کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں تصور نہیں ہے، ہم تو گھر کی ہر چیز بناتے ہیں، یہاں یہ ہونا چاہیے، وہاں وہ ہونا چاہیے، یہاں یہ ہونا چاہیے، جگہ مسجد کے لیے مختص نہیں کرتے اپنے گھروں میں۔ ایک کمرہ، چھوٹی سی جگہ جہاں ہم گھر والے تو کم از کم مل کر کے کہیں نماز پڑھ سکیں۔ اور یہ صحابہ کرام میں بہت تھا، وہ کوشش کرتے تھے کہ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھا ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں، میرے اور مسجد کے درمیان میں ایک کھال بہت بڑا آتا ہے، ندی بھی آتی ہے، جب بارش کا پانی آتا ہے تو آنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، مسجد تک نہیں پہنچ پاتا، آپ ایسا کوشش کریں میرے گھر میں تشریف لائیں اور آ کر کے ایک جگہ پر آپ نماز پڑھ دیں تاکہ اسی جگہ کو میں اپنے لیے مسجد بنا لوں۔ یعنی آپ میرے گھر میں آئیں، آ کر کے ایک جگہ مخصوص کر دیں، وہاں پر آپ نماز پڑھیں گے، بعد میں ہم بھی پڑھنے لگ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا بھائی ہم آئیں گے۔ اگلے دن چلے گئے،
پوچھا جا کر کے کہاں چاہتے ہو تم بھائی، کون سی جگہ میں چاہتے ہو نماز پڑھنا؟ انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جگہ ہے ہمارے گھر میں، آپ یہاں نماز پڑھ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادا کی، وہاں پر نماز پڑھ دی۔ تو یہ مسجد البیت ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے گھروں میں کوئی جگہ ایسی ہو۔ اور کبھی آپ یہ دیکھیں نا، یہ اصل میں یہ ثقافت کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ آپ انڈین دیکھ لیں، وہ اپنے ہر پروگرام گھروں میں مندر چھوٹے چھوٹے، ہمارے گھروں میں مسجد نہیں۔ کیوں؟ وہ تو اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے مندر، کسی کا بڑا گھر ہے تو تب بھی، چھوٹا گھر ہے تو تب بھی وہ مندر سا بناتے ہیں اپنے گھروں میں۔ ہم مسجد کیوں نہیں چھوٹی سی بناتے اپنے گھروں میں؟ بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وہاں پر بیٹھ کر کے، اب صحن میں تھی، نماز پڑھتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ اب ان کے گھر میں تو روک نہیں سکتے تھے کافر ان کو، وہ جیسے مرضی پڑھیں۔ محلے کے بچے اکٹھے ہو جاتے، خواتین اکٹھی ہو جاتی، ابو بکر قرآن پڑھتے اور وہ سنتی۔ انہوں نے کہا یار یہ تو اور معاملہ خراب ہو گیا، بیت اللہ میں تو چلو ہم کسی کو روک لیتے تھے، یہاں اب کیا کریں گے؟ پھر ایسا بھی ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دن کافروں نے پکڑ کر کے بڑا مارا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ان کا خاندان آگے بڑھا، انہیں اٹھا کر کے لایا، گھر میں آئے، کچھ ہوش آئی تو زبان پہ پہلا لفظ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ انہیں تو نہیں کسی نے کچھ کہا۔ اب خاندان والے کہنے لگے جس کی وجہ سے مار پڑی ہے، ہوش آتی اس کا نام۔ خاندان والے یہاں سے چلے گئے۔ ماں سرہانے بیٹھی ہے، بیٹا کچھ کھا لو، خون بہت بہہ گیا ہے تمہارا، کچھ کھا لو، کچھ پی لو۔ کہا اماں اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ میں پیوں گا جب تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم نہ ہو جائے۔ میرے حلق سے کوئی چیز نیچے نہیں جائے گی اس وقت تک جب تک مجھے یہ نہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا میں کہاں بوڑھی جا کر کے پتہ کروں؟ کہا اماں فلاں بی بی جو ہے نا ہمارے محلے کی، وہ مسلمان ہے، اس نے اسلام کا اظہار نہیں کیا، جا اس سے جا کے پوچھ، وہ پتہ کر کے تمہیں بتا دے گی۔ وہ پتہ کرتے، جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، پھر اپنے زندگی کے معاملات کی طرف آئے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میری اور کل کائنات کی مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ وفات پا گئیں۔ وفات پا گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام نے خواب میں ریشم کے رومال میں لپٹی ہوئی ایک تصویر دکھائی۔ جبریل کون؟ کہا آپ کی بیوی۔ کون؟ عائشہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کر لیجئے، شادی کر لیجئے آپ۔ کس سے؟ کہا 2 رشتے ہیں، ایک سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عائشہ ہیں۔ سودا بنت زمع یہ بوڑھی تھیں، بیوہ تھیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ایک عائشہ سے ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا نکاح جو کیا وہ سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا کہ یہ بوڑھی ہیں، گھر میں آ جائیں گی، فاطمہ بھی چھوٹی ہے، ام کلثوم ہیں، ان کا خیال رکھنے کے لیے ماں کا سایہ ان پر رہے گا۔ اور دوسرا نکاح کیا لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، مکے میں ہی دوسرا نکاح کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پیغام بھیجا ابو بکر ہم تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو میرے بھائی ہیں، تو عائشہ تو آپ کی بھتیجی لگی، تو یہ ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے جو رشتے حرمت والے بنائے ہیں وہ حقیقی رشتے بنائے ہیں۔ حقیقی رشتے جو ہوتے ہیں سگی بھتیجی، سگی بھانجی، ان کے معاملے اور ہوتے ہیں، یہ معاملات اور ہیں۔ کہا جی بسم اللہ، مجھے اور کیا چاہیے؟ اگر میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے، آپ کے حرم میں آ جائے، مجھے اور کیا چاہیے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں ہی ہوا اور بعد میں رخصتی مدینے میں آ کر کے ہوئی تھی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں اور ہجرت کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس ہجرت کی تیاری میں صحابہ کرام جا رہے ہیں، ان کو کچھ حبشے بھیج دیے پہلے، کچھ مدینہ جا رہے ہیں، یثرب جا رہے ہیں۔
ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جاؤں؟ کہا نہیں، تم یہیں پر رہو، تم نے نہیں جانا۔ ابو بکر رک گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکے والوں نے ایک میٹنگ بلائی، پروگرام ترتیب دیا کہ ہم اسلام کو روکنا چاہتے ہیں، رکتا نہیں ہے، کیسے روکیں؟ بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، مجلس لگ گئی، محفل لگ گئی، اور اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے پروگرام بنانے لگے۔ کیا کریں کہ جس سے اسلام رک جائے؟ کہا سب سے بڑی شخصیت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں شہید کر دو، اسلام ختم۔ اور کہا اگر ان کو شہید کرو گے تو ان کا قبیلہ کھڑا ہو جائے گا، بنو ہاشم کھڑے ہو جائیں گے، بنو مطلب کھڑے ہو جائیں گے، تو مکے میں خون ریزی شروع ہو جائے گی، لڑائی شروع ہو جائے گی مکے میں، مکے کی حرمت پامال ہو جائے گی، انہیں قید کر دو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اس کا وہ تذکرہ بھی کیا، قید کر دو ان کو۔ کہا نہیں، قید کریں گے، حبشے والے بھی آ جائیں گے، مکے والے بھی آ جائیں گے، یثرب مدینے والے بھی آ جائیں گے، وہ چھڑا کر کے لے جائیں گے۔ پھر کہا انہیں مکے سے نکال دو، جلا وطن کر دو۔ کہا یہ بھی نہیں صحیح، جلا وطن کرو گے، جہاں جائیں گے یہ قرآن سنائیں گے، لوگ ان کے امتی بنتے چلے جائیں گے، پھر کیا کرو گے؟ یہ پروگرام سارے ترتیب دے رہے ہیں۔ آخر پہ اتفاق اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہر خاندان کا ایک ایک نوجوان لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ سب خاندانوں پہ بات آئے گی، ایک خاندان سے بنو ہاشم لڑ لیں گے، 2 سے لڑ لیں گے، وہ 8-10 خاندان ہیں، کس کس سے لڑیں گے؟ یہ پروگرام نیچے ترتیب دے رہے ہیں، اور اوپر ایک پروگرام اور بن رہا ہے، ایک پروگرام اوپر بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ساری بات ان کی بتا دی کہ یہ پروگرام انہوں نے دار الندوہ میں بنایا آپ کے لیے، اب آپ تیاری کیجئے اور یہاں سے نکلیے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں دھوپ تھی بڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ اس طرح کپڑا ڈال کر کے ہمارے گھر تشریف لائے تو آتے روز تھے، لیکن اس دن معمول کے مطابق وہ وقت نہیں تھا جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے۔ پہلے آگے دھوپ میں آگے آئے ابو بکر، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک صادق حاضر حکم، تنہائی میں میری بات سنو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پرایا تو کوئی نہیں ہے، میری بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ ہیں، میری دوسری بیٹی اسماء ہے، بات کیجئے۔ کہا اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ ہم مکہ کو چھوڑ کر کے یثرب جائیں گے۔ کہا حکم میرے لیے کیا ہے؟ ابو بکر تم میرے ساتھ ہوگے۔ ان کی زبان پہ آیا الحمدللہ، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لائق ہیں کہ تو نے اس سفر کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کی ہے، اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی مجھے بنا دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان پہ جملہ آیا۔ کہا جی میں نے اندازہ تھا، 2 اونٹنیاں تیار کی تھیں کہ ہم ان پہ نکلیں گے۔ شام ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، مکے کے جن جن لوگوں کی امانتیں تھیں ان کے سپرد کر دیں، یہ امانتیں سب کو لوٹا دینا، اور آج رات میرے بستر پہ تم سونا، آج رات میرے بستر پہ تم سونا۔ کہا جی سعادت بستر آپ کا اور سوئے علی، اور کیا چاہیے؟ کہتے ہیں اتنی سکون کی نیند زندگی میں کبھی نہیں آئی جتنی سکون کی نیند اس رات آئی۔ ڈر خوف کچھ بھی نہیں، کافر پروگرام بنا رہے ہیں کہ ہم رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے، اور اس بستر پہ علی ہیں۔ کہا کوئی خوف ہی نہیں، سکون کے ساتھ ساری رات آئے، اٹھایا، تم کو علی تم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے؟ اب وہ چلے گئے جدھر جانا تھا۔ اور یہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اپنی بکریوں کو چرانے والے ملازم کو بلایا کہ ہم جب جائیں گے تو بکریوں کو ہمارے قدموں کے پیچھے پیچھے بکریوں کو چلا دینا کہ ہمارے قدموں کے نشان ختم ہو جائیں۔
بکریاں چل جائیں گی اوپر، نشان قدموں کے ختم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے سور میں۔ اب یہ سیدھی چڑھائی ہے اور مشکل چڑھائی ہے، اب تو انہوں نے وہ سٹیپ بنا دیے ہیں، آسانی ہو گئی ہے، لیکن اس دور کا اگر سوچیں تو یہ سیدھی چڑھائی بڑی مشکل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو پاؤں میں کہیں سے کوئی پتھر، کوئی نکیلا لگ گیا، خون رسنے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ چڑھائی چڑھے سور کی۔ اور وہیں پر جب رات ٹھہرے، مکے میں طوفان کھڑا ہو گیا صبح کہ کدھر چلے گئے؟ ہمارے پروگرام تو تھے کہ ہم انہیں شہید کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا، یہ کہاں سے نکل کے چلے گئے؟ اعلان کیا گیا جو ڈھونڈ کر کے لائے گا 100 اونٹ دیے جائیں گے، 100 اونٹ دیے جائیں گے جو انہیں ڈھونڈ کر کے لائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کھوجی کھرا تلاش کرتے 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 ہماری اس غار کے دھانے پر پہنچ گئے، بالکل دھانے کے اوپر پہنچ گئے کہ اگر وہ صحیح طور پہ نیچے کو جھک کر کے دیکھ لیتے تو ہم پر نظر پڑ جاتی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پہنچ گیا، دشمن پہنچ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں پھر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثانی الاثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ دو تھے نا غار میں اور ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا غم نہ کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے غم نہ کر۔ اذ یقول لصاحبہ، صحابی کا لفظ صرف اور صرف ابو بکر کے لیے قرآن کریم میں آیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے صرف ابو بکر کے لیے اس صحابی کا لفظ استعمال کیا۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے پھر ابو بکر پر اپنی طرف سے سکینت نازل کی، اطمینان اللہ نے نازل کیا ابو بکر پر، اور ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی لم تروہا، جو تم دیکھ نہیں پاتے، ایسے لشکروں سے مدد کی۔ 3 دن یہاں رہے، ابو بکر کے گھر سے کھانا آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ابو بکر کے لیے، وہ کھاتے، ان کا غلام بکریوں کو چراتا چراتا اس طرف آ جاتا، تازہ دودھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بکریوں کا یہ استعمال کرتے، اور پھر یہاں سے اگلا سفر شروع ہوا مدینہ تک کا۔ مدینہ میں پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ مسجد نبوی کی جو بنیاد رکھنی، اور اس بنیاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات سارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر یہیں پر بدر کا پہلا مارکہ، ایک بڑا مارکہ تھا۔ اب وہاں پر صحابہ کرام نے ایک چھوٹا سا چھپرا بنا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر رہیں گے، ہم میدان میں لڑیں گے، آپ یہاں پر رہیں گے، اگر اللہ کامیابی دے تو الحمدللہ، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے ہم اپنی جانیں دے دیں گے، آپ یہاں سے فوراً مدینہ کی طرف چلے جائیے گا، آپ میدان میں نہ ٹھہریے گا، آپ کی جان زیادہ قیمتی ہے، ہمارے معاملات کوئی ایسے نہیں۔ یہ صحابہ کرام نے کیا، ایک چھپرا سا بنا دیا۔ اب اس کٹھن ترین مرحلے میں، مشکل ترین لمحات میں، جو رات آنی تھی کہ سامنے کافروں کی فوج ہے، ادھر مسلمانوں کی فوج ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی لمحے کچھ ہو سکتا ہے، وہاں پر سب سے بڑی شخصیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی حفاظت سب سے زیادہ اہم ہے۔ اب اس حفاظت کے لیے کہ رات کے وقت میں کوئی کافر آ کر کے حملہ نہ کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں، دیکھو کہ کون رات کو پہرا دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب یہ کمزور دل بندہ تو کوئی ہو نہیں سکتا تھا، کوئی کمزور دل کو تو منتخب نہیں کرنا تھا، تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر انتخاب پڑا تھا ابو بکر پر، کہ آج کی رات کا میرا پہرا ابو بکر دے گا، آج کی رات کا میرا پہرا میرے اس عریش بدر میں ابو بکر دے گا۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا اللہ میں اپنی کمائی لے کر کے سامنے آ گیا، اب تو ان کی مدد فرما، استستغیثون ربکم، اللہ سے استغاثہ کرنے لگے، دعائیں کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس طرح اللہ سے دعا کی ہے اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ پھر یہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور بدر کے بعد پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی آپ کی بیوی، نکاح ہو چکا، اب رخصتی کا معاملہ کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ میرے ماں آئی میرے پاس، مجھے لے جا کر کے میرا منہ دھلایا، تیار کیا مجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے لینے کے لیے آئے۔ یہ رخصتی بھی بڑی سادہ سی، یہ جو ہماری طرح تھا معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تیار کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر کے اپنے حجرہ مبارک میں چلے گئے، اور بڑا اختصار کے ساتھ یہ سارا معاملہ، حق مہر پہلے ہی 400 درہم جو ہے وہ دیے جا چکے تھے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، اور پھر اس کے بعد بھی جتنے معاملات آتے گئے ابو بکر ساتھ ساتھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ احد آ گیا، احد کی لڑائی ایک بڑی لڑائی، اس میں بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ، اور اس کے بعد جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کتنے موقع ایسے آئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، میں نے یہ کام کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، فلاں جگہ پہ میں بھی گیا تھا، ابو بکر گئے تھے، عمر گئے تھے، فلاں معاملہ میں نے کیا، ابو بکر نے، عمر نے کیا۔ تو جب بھی یہ بات آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ابو بکر و عمر کے نام لیا کرتے، ابو بکر و عمر کے نام لیا کرتے۔ اتفاق ایسا ہوا ایک دن حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی کسی بارے میں بحث ہو گئی، بحث میں بات آگے بڑھ گئی، ابو بکر و عمر آپس میں بحث پڑے اور بحث میں بات آگے بڑھ گئی، غصے میں آ گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر کو احساس ہوا کہ نہیں یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اس طرح ابو بکر سے بولنا نہیں چاہیے تھا، فوراً کہنے لگے ابو بکر مجھے معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں چلے گئے اپنے گھر سے واپس مسجد میں آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، دیکھا ابو بکر کو، کہا لگتا ہے آج بھی معاملہ خراب ہی ہو گیا، تو ابو بکر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر کے گھر میں گئے، میں پھر معذرت کر لوں، گھر سے پتہ چلا گھر میں نہیں ہے، کہا پھر گھر نہیں ہے تو مسجد میں ہی ہوں گے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی آ گئے، آگے پھر معذرت کرنے لگے، ابو بکر یار مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غصے میں کچھ بول گیا آپ کو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ حضرت ابو بکر کہنے میں نہیں معاف کرنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے، معافی ہو گئی۔ تو یہاں پر ایک جملہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر کی شان میں ایک بات کہہ دی اور بڑی کمال کی کہی، کہا لوگوں سنو، ابو بکر کا لحاظ میری وجہ سے کیا کرو، اگر ابو بکر کوئی بات کہہ بھی دے نا تو میری وجہ سے حیا کر لیا کرو، ابو بکر کو کچھ نہ کہا کرو، ابو بکر کو کچھ نہ کہا کرو، میری وجہ سے خیال کیا کرو اس کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں چلے گئے، 4 دیواری تھی، دروازہ بند کر کے اندر بیٹھے، کچھ دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، باغ کے دروازے پر، پوچھو کون ہے؟ ابو موسیٰ جاؤ پوچھو کون ہے؟ یا رسول اللہ، ساتھ جو آیا ہے اسے سلام کہنا، جنت کی خوشخبری دینا اس کو، اور آنے دو اندر، بلا لاؤ جو بھی آ رہا ہے دروازے پہ۔ گئے، دروازہ کھولا تو ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں، اندر بلاتے ہیں اور آپ کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر، آقا کی زبان سے جنت کی خوشخبری مل گئی۔ کچھ وقت گزرا، دوبارہ دستک ہوئی، کہا ابو موسیٰ جاؤ دوبارہ دروازہ کھولو، جو آ رہا ہے بلا لو اور اسے بھی جنت کی خوشخبری دینا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں دروازے کی طرف گیا، دروازہ کھولا تو آگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھی کہتے ہیں
جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی وہی کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں جنت کی بشارت عطا کر دی۔ تو ان کے لیے ایسے اور بہت سارے مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کبھی بیٹھتے نا صحابہ میں، اب آقا کے چہرے کا جلال ایسا تھا کہ آپ کی طرف یوں نظریں اٹھا کر کے صحابہ نہیں دیکھتے تھے کہ ایسے دیکھیں چہرے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب ادباً نظریں جھکا کر کے بیٹھتے تھے۔ تبھی تو آپ کو حلیہ مبارک آقا کریم علیہ السلام کا حضرت علی، انس ابن مالک اور وہ ایک عورت، وہ ہجرت کرتے ہوئے جب آئے تھے تو راستے میں بھوک لگی تھی، تو وہ ام معبد جس کا خیمہ تھا، اور اسے کہا تھا، آپ نے وہ سنا ہے بارہا واقعہ کہ دودھ کے لیے وہ بیمار بکری کا جو معجزے کا معاملہ ہوا تھا، اس نے تفصیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا، اس ام معبد نے، اس نے بتایا تھا کہ وہ چہرہ ایسا تھا، گردن ایسی تھی، شانہ ایسا تھا، بال ایسے تھے، دانت ایسے تھے، ہونٹ وہ پوری ڈیٹیل میں اس عورت نے بیان کیا۔ باقی صحابہ کرام جب بیٹھتے تو بڑے، صرف ابو بکر و عمر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے، ایک دوسرے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ان کا ہوتا تھا۔ اور ایک دن ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف عمر ہیں۔ جب ایسے آئے تو صحابہ کرام جو مسجد میں بیٹھے تھے مسکرا پڑے۔ کہا میرے ساتھیوں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حسن تو جو آپ کو عطا کیا وہ تو کمال عطا کیا، لیکن آج جس طرح ابو بکر و عمر سائیڈ پہ تھے ایسے تھا جیسے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں آ رہا ہے، چاند ستاروں کے جھرمٹ میں آ رہا ہے۔ آج یہ نظارہ ہی ہم نے عجیب دیکھا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اور کیا معاملات اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بشارتیں دی، اور ان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی، خاص طور پہ خلافت کی۔ اور جو میں نے آغاز میں آپ کو کہا تھا کہ یہ 2.25 سال چھوٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ نے اتنی زندگی دی، یعنی 63 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور 63 برس ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر۔ اور پھر ایک شرف اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عطا کیا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا۔ مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ کے دن یہ اپنے گھر میں گئے۔ ان کے والد گرامی ابھی زندہ تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے ابا جان کو جا کر کے سمجھایا کہ اسلام قبول کر لیں، مان لیں، آ جائیں۔ باپ مان گئے، بوڑھے تھے۔ اپنے بوڑھے باپ کو سہارا دے کر کے بیت اللہ میں لے کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا ابو بکر گھر میں رہنے دیتے، میں چلا جاتا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام انہوں نے قبول کرنا ہے، انہیں آپ کی بارگاہ میں آنا چاہیے تھا، آپ کیوں جائیں؟ وہاں پر پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی مسلمان ہوئے، اور ان کے بال بڑے سفید سفید۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی رنگ لگاؤ، ان کے بالوں کو رنگ دو، کالا رنگ نہیں لگانا، اور رنگ میں رنگ دو، یہ سفیدی کو ختم کر دو۔ پھر یہاں پر یہ اعزاز ملا انہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد، ان کا نام عثمان تھا، ابو قحافہ کو نیت تھی، عثمان ان کا نام تھا۔ پھر ابو بکر ان کا نام عبداللہ تھا، حضرت ابو بکر کا نام ابو بکر یہ تو کنیت کے طور پہ تھا، ان کا نام عبداللہ تھا، یہ بھی صحابی۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بھی صحابی، اور ان کے بیٹے ابو محمد یہ بھی صحابی، یعنی 4 پشتے صحابی ہیں ابو بکر کی۔ یہ بیٹے کی طرف سے اور بیٹی کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی اعزاز دیا انہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد عثمان صحابی، ابو بکر صحابی، ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر صحابی، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر صحابی، یعنی بیٹی کی طرف سے بھی 4 پشتے اور بیٹے کی طرف سے بھی 4 پشتے صحابی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی۔ وقت اختتام کی طرف گیا، آج ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پر اور خاص طور پہ ان کا جو لقب عتیق ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر تو وہ ہے انت عتیق اللہ من النار، جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔
یہ ان کا ایک بہت بڑا لقب تھا عتیق۔ ان کی زندگی کے کچھ اور معاملات اور ان کی وفات اور وفات کے حوالے سے ان کی جو خلافت اور خلافت میں انہوں نے اپنے بارے میں جو خود احتسابی کا، خلیفۃ المسلمین کے لیے خود احتسابی کا ایک معیار جو مقرر کیا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں بات کریں گے۔ اللہ حکم الحاکمین ہم سب کی کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے، ہم سب کی سستیوں کو دور فرمائے، اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائے۔ مالک و مولا پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائیں، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرمائیں۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیں، جن کی اولاد ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کی خصوصی آج انہوں نے کہا جی میرے لیے آپ اس طرح دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک و مولا جو ہم سے گناہ عمدن ہوئے ان کو بھی معاف فرما، جو ہم سے نہ چاہتے ہوئے گناہ ہوئے انہیں بھی معاف فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ گناہوں کی وجہ سے دعائیں رک بھی جاتی ہیں نا، اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے اگلے پچھلوں کو معاف فرما دے، جتنے بھی مرحومین مسلمین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔